سورت کے آغاز میں قرآن کریم کی قانونی حیثیت کو واضح کیا، پھر پچھلی اقوام کے حالات ذکر کر کے یہ بتایا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا، ماننا نہیں تھا، اللہ کی فرما برداری نہیں کی تھی اور توبہ کے رستے پر نہیں چلے، جس کی بنا پر ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آپ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے کہ ان کی زندگی میں آپ کے لیے رہنمائی ہے۔ اور پھر ایک واقعہ ذکر کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بندے اپنی شان کے خلاف اگر کوئی کام ان سے سرزد ہو جائے تو کیسے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ پھر یہ نصیحت کی گئی کہ آپ کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پیچھے نہ لگیے گا کہ جو اپنی خواہشات کا پجاری ہے۔ اور پچھلی ملاقات میں جو باتیں ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان والے اور گنہگار لوگ برابر نہیں ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت والے دن اس بات کو واضح کر دے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے بلا مقصد پیدا نہیں کیا، اور جو کوئی بھی کفر کے رستے کو اختیار کرے گا وہ جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ اور تیسری حقیقت جس کا ہم نے مطالعہ کیا وہ یہ کہ جب اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اور بدکاروں کو ایک نہیں رکھتا تو پھر اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی کرے کہ ہم ایمان والے کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک کتاب تمہیں دیتا ہوں جو برکتوں والی ہے، اس پر تدبر کرو اور اس سے نصیحت پکڑو اگر تم عقل والے۔ یہ واقعے کے کچھ اسباق تھے جو داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا، اس سے حاصل ہونے والے اسباق تھے جو یہاں ذکر کیے گئے۔ اب آگے جو بات آئی ہے یہ ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 30 سے، اور وہ واقعہ کسی دور پار کی شخصیت کا نہیں بلکہ داؤد علیہ السلام کے اپنے بیٹے کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو لفظ ہبنا ووہبنا یہ والا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جو عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چیز ہم کسی کو بطور ہدیہ دیتے ہیں، ہم اس کو وہ چیز ہدیہ کر دیتے ہیں، اور ایک چیز ہوتا ہے ہم کسی کو ہبہ کر دیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جو ہدیہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے دلاتے ہیں، میں نے ان کو دیا انہوں نے مجھے دے دیا۔ اکثر دینے والے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار میں اس کو تحفہ دوں تو میرے اور اس کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں، پیار محبت بڑھ سکتا ہے، اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ تحفے تحائف لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہدیہ ہے جو ہم عام طور پہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کسی سے کہیں السلام علیکم، یہ ہم نے اسے ہدیہ دیا، وہ آگے سے جواباً ہمیں ہدیہ دیتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اگر وہ جواب نہ دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، لگتا ہے اس کے دل میں کوئی بات ہے۔ تو یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو تو ہم سے کسی بھی چیز کی طلب نہیں، اللہ رب العالمین کو ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر والا ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنا فائدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری نافرمانی سے اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، اور عبادت میں اللہ کی شان ویسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ ہبہ یہ ہوتا ہے جس میں عطا کرنے والا عطا بھی کر دے اور ڈیمانڈ سے بڑھ کر عطا کرے اور بدلے کی امید بھی نہ رکھے، مانگے بھی کچھ نہ، اور یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی ہبہ کرنے والا، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا ووہبنا، اور ہم نے عطا کیا اپنے بندے کو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کس کو عطا کیا؟ داؤد کو۔ حالانکہ یہ جو داؤد ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے کہ حکومت بھی بہت بڑی تھی، نبوت بھی ان کے پاس موجود تھی،
فوج بھی بڑی مضبوط پاور والی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا کی تھی، لیکن ان ساری خوبیوں کے باوجود یہ اللہ کے در کے محتاج تھے، اولاد کے لیے اللہ کے در کے محتاج تھے، اور حکومت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہی ان کو چنا۔ پتہ کیا لگتا ہے کہ انسان پوری دنیا کا بھی مالک بن جائے، اس پہ پھر بھی اللہ مالک ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر ایک علیم موجود ہے۔ ایک علیم وہ ہر علم والے کے اوپر موجود ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کے پاس کلی طور پہ علم آ گیا، نہیں، اسی طریقے سے ہر ایک کے پاس ساری بادشاہت نہیں آ جاتی۔ ہم نے داؤد کو بڑی خصوصیات عطا کی تھی، لیکن ہم نے اس کو جو اولاد عطا کی اس کا نام تھا سلیمان۔ ان کو بعض لوگ سلمان کہتے ہیں، یہ درست نہیں، صحیح نام سلیمان ہے، اور عام طور پہ ہم اس کو اپنی زبان میں سلیمان کہتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ یہ جو سلیمان علیہ السلام تھے، کیا یہ صرف ایک ہی بیٹے تھے؟ یہ بات درست نہیں۔ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری اولاد تھی۔ اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو 99 بیویاں دی تھی، اور ان کی کئی اولاد تھی۔ قرآن میں آتا ہے سورۃ النمل کے اندر، جو 19ویں پارے کے اندر آپ نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث چنا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے اور بھی بہت سارے وارث تھے، لیکن اس پوری اولاد میں سے ہم نے سلیمان کو چنا۔ اس 3 لفظوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان جتنے مرضی ٹونے ٹوٹ کے کر لے، وہ تب تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے مرضی نہ ہو جائے، جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور انسان لاکھ درباروں کی کھاک چھان لے، لاکھ تعویذ گنڈے کر لے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوسرا رستہ ہے جسے اسلام حرام کہتا ہے، دوسرا رستہ ہے جسے اسلام حرام کہتا ہے، جس میں لوگ اپنی عزتیں بڑی آسانی سے اپنے پیروں فقیروں کے ہاتھ پر اپنی عزتیں رکھ کر ان کو پیش کر دیتے ہیں کہ جی برکتوں والے پیر ہیں، یہ ہماری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ خلوت بھی اختیار کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور گجرانوالہ کے اندر وہ آدمی تھا، اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے 7,000 خواتین کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اور لوگ اس کو بڑا کرنی والا سمجھتے ہیں کہ جو ایک بار ان کے پاس ہو آتا ہے اس کو پھر رنگ لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا وہ بندہ جو داؤد تھا، ہم نے اس کو اس کا بیٹا سلیمان عطا کیا۔ اور لوگ بھاگتے ہیں اللہ کا در چھوڑ کے، جس رب نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ازل سے لے کر ابد تک میرا اور آپ کے رب کا تعلق برقرار رہے گا۔ میں جتنا مرضی ٹوٹنے کی کوشش کروں، جتنا مرضی بھاگتا رہوں، میں اس کی دسترس سے، اس کی سلطنت سے، اس کی حکومت سے، قدرت سے، اس کے جلوے اور جلال سے میں باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن پھر بھی انسان بغاوت کا رستہ اختیار کرے اور انسان اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے اولاد مانگے، تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، اور میرا بھائی توحید کے اوپر قائم رہنے کی اللہ سے دعا کرے۔ اگر توحید نہیں ہے نا تو پھر اس طرح کے ڈرامے لگتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، تماشے بن جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ کیسے اللہ رب العالمین کو یہ پسند آئے ہوں گے اللہ کے بندے کہ اللہ ان کی تعریف ہمارے سامنے کر رہا ہے۔ نعم العبد، کتنا ہی کمال کا وہ بندہ ہوگا۔ حالانکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی حکومت عطا کی تھی جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملی اور ان کے بعد بھی کسی کو نہیں دی گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی حکومت عطا کی، لیکن کیا تھا؟ اتنی زیادہ قوتوں کے باوجود انہ اواب، بڑا ہی زیادہ توبہ کرنے والا تھا، بڑی ہی زیادہ فرما برداری کرنے والا تھا۔ میرا بھائی ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے 4 ٹکوں کے اوپر اکڑتے پھرتے ہیں، اور یہ دولت یہی رہ جانی ہے، مقام، مرتبے، بڑے بڑے منصب، انسان کی خوشبوئیں، اس کا خوبصورتیاں، اس کے جلوے، یہ سارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ پیچھے رہنی ہے تو آپ کی نیکی رہنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے،
لیکن نام ان کا آج بھی زندہ ہے. کس بنا پر؟ ان کی اچھائی کی وجہ سے، ان کے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والے بندے کی طرح وہ پیش ہوئے. انہ اواب. اور یہاں سے ایک دوسرا نقطہ بھی نکلتا ہے. ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہ آیت ہے، آیت نمبر یہاں پر ہے، ہاں آیت نمبر 17، سورہ صاد کی آیت نمبر 17 دیکھیے. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے بندے داؤد کے بارے میں؟ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب. صبر کیجئے، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے جو بڑی قوتوں والا تھا، وہ بڑی توبہ کرنے والا تھا. اور بیٹے کو دیکھیے تو آیت نمبر 30 میں اس کے بارے میں بھی کہا انہ اواب. اس سے پتہ لگتا ہے کہ باپ کا اثر بیٹے پر ڈائریکٹ پڑتا ہے، باپ کا اثر بیٹے پر ڈائریکٹ پڑتا ہے. اللہ رب العالمین نے 10 انگلیاں دی ہیں، بابا جی اکیلے مسجد کے اندر آئے اور 10 بیٹے گھر میں پڑے سو رہے ہوں تو یہ کامیابی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ 10 انگلیوں کو تھامنے والے 10 ہاتھ ہوں جو چل کر مسجد کے اندر ساتھ آئیں، پھر مسجدیں بھرتی ہیں، پھر مسجدیں آباد ہوتی ہیں. اور سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کا پرتو تھے، اپنے باپ ہی کی طرح تھے، اسی لیے تو رب ذوالجلال نے تعریف کی. اب کوئی بندہ بے وقوف ہی ہوگا جو اللہ رب العالمین کی ہوئی تعریف میں شک کرے گا. سلیمان علیہ السلام ایک فرما بردار بیٹے بھی تھے، فرما بردار بندے بھی تھے، اور انتہائی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اکثر اپنی اولاد کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ابھی بچے ہیں. میرا بھائی وہ 80 سال کے بھی ہو جائے نا، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، دین والی سلامتی والی، وہ 80 سال کے بھی ہو جائے نا تو وہ آپ کے بچے ہی رہنے ہیں. انہوں نے رہنا بچے ہی ہے، جو مرضی کر لیجیے، انہوں نے رہنا بچے ہی ہے. ہمارے خاندان کے اندر ایک بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے لمبی زندگی دی تھی پڑنانا جی کو. ان کے بیٹے نانا جی نے، دونوں کی عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، اور رشتہ بھی بہت بڑا، نانا جی کی بھی لمبی عمر تھی، پڑنانا جی کی بھی لمبی عمر تھی. تو نانا جی سے ایک فیصلہ ایسا ہو گیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا. تو پڑنانا جی کے سامنے جب بات گئی تو انہوں نے کہا بال جو ہے، بچہ جو ہے. تو حالات اس حد تک ہیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو بچہ ہی کہتے ہیں جو 80 سال کے بھی ہو چکے ہوں، اور ہم کہتے ہیں چلو ابھی سونے دو، صبح فجر کے وقت کیا اٹھا کے کرنا، بڑے ہو کے خود ہی پڑھ لیں گے. ہم دین سے دور کر دیتے ہیں ان کو. ہم خود تو مسجد میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے. ہم نے گھر میں وضو کرنا چھوڑا ہوا ہے، ہم گھر میں وضو نہیں کرتے، جس بنا پر بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. ہم گھر میں نفلی نماز نہیں ادا کرتے، جس بنا پر بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا. ہم گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، واش روم میں جانے کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. تو بچوں کی تربیت میرا بھائی کیسے ہو؟ بچے اپنے بڑوں سے سب کچھ سیکھتے ہیں. حتیٰ کہ آپ اپنی پہلی رات جو آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، اسلام اس دن سے آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جانے لگیں تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تیری رضا کی خاطر یہ تعلق ہم قائم کرنے لگے ہیں، ہم دونوں کو شیطان سے بچانا، اور کوئی اولاد عطا کر تو اللہ اس کو بھی شیطان سے بچانا. اور ہم میں سے کتنے جن کو یہ دعا کا پتہ ہی نہیں. اور شرم آتی ہے ہمیں ایسے مسائل پوچھتے ہوئے، کیا اس چیز کی بھی کوئی دعا ہے؟ ورنہ وظیفے شادیوں کے لیے انسان ساری زندگی کرتا رہتا ہے. اور پھر جب اولاد دنیا میں آ جاتی ہے تو میرا بھائی وہ کیمرے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کر اچھا بول بولنے، برا بول بولنے، بعد میں آ کر کئی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کتا بڑا سونا کہہ لینا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. وہ کیسے کہتا ہے؟ اس نے بچپن میں سنا تھا، اپنی چھوٹی عمر میں سنا تھا، اب وہ ریکارڈنگ ہو کر آپ کی زبان کے سامنے وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو اپنی اولاد کے سامنے ہمیشہ بندے کو اچھے کام کرنے چاہیے. پھر اس طرح کی رب کی طرف سے گواہیاں اترتی ہیں کہ وہ بندہ بڑا اچھا تھا، بڑا ہی بہترین آدمی.